وہ جب داریان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہوا تو رضا صاحب اور فرمان اسی کے منتظر تھے۔ بیٹھنے کے بجائے وہ میز کی سطح سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ خوش ہو تم اپنی ضد پوری کر کے؟ رضا صاحب کے چہرے پر ناخوشی کے تاثرات تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے اکلوتے بیٹے سے اس کی حرکتوں کے باعث نالاں ہی رہتے تھے۔ ابھی ضد پوری نہیں ہوئی میری۔ انس، تمہاری حرکتوں کو بہت تحمل سے برداشت کیا ہے انکل نے۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کم از کم تمہیں ایک بار مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ فرمان بھی رضا صاحب کے ہم خیال تھے۔ وہ دونوں اس کے ہر کام سے باخبر تھے۔ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا فرمان بھائی، لیکن تمہیں جعلی نکاح نامہ دے کر پولیس کو ان کے دروازے پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ جلد یا بدیر انہیں حقیقت معلوم ہو ہی جائے گی۔ وہ پریشانی سے بولی۔ جب تک میں انہیں حقیقت معلوم ہوگی تب تک میں ریشام غازی کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا۔ لیکن سادین حویلی میں تم اس مقصد سے نہیں گئے تھے۔ رضا صاحب نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے رکاوٹ نہ بننے دوں، لیکن میں بے بس ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی انس۔ ریشام کے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم اسے اعتماد میں لے لیتے۔ رضا غازی گہری تعصب سے بولے۔ میں نے اس لڑکی کو اگنور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر سر جھٹک گیا۔ بہرحال کیا سوچا ہے اب تم نے؟ فرمان نے اس سے آگے کا لائے عمل جاننا چاہا۔ فی الحال تو ریشام کو کسی طرح وہاں سے نکالنا ہے۔ یہ کم اتنا آسان نہیں ہے۔ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے داریان نے بھی لب کوشائی کی۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ترکی بترکی بولا۔ اس سے بات کر کے ایک بار اسے اعتماد میں لے لو۔ رضا غازی کو صرف اس لڑکی کی فکر تھی جسے انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، جو ان کے بیٹے کی حرکتوں کے باعث اس مشکل میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسے اس کے روم تک محصور کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اس کے وفادار اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ ڈیڈ، اب بھروسہ کریں مجھ پر۔ سادین حویلی پر جتنا ان لوگوں کا حق ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے۔ آپ سعادت غازی کے بیٹے ہیں اور یہ بات ان سب کو تسلیم کرنی ہوگی۔ وہ مضبوط لہجے میں واہ کروا رہا تھا۔ ان گڑے مردوں کو اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انس۔ میرے باپ نے مجھے اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا جب میری ماں انہیں روتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں انہی کا خون ہوں۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں نے یتیموں والی زندگی بسر کی۔ زندگی کی تلخیوں اور محرومیوں نے مجھے ان آسائشات کے بغیر زندگی گزارنا سکھا دیا ہے۔ مجھے اب کسی شے کا لالچ یا طلب نہیں ہے۔ تم بھی بھول جاؤ۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ جب میں یہ بات کہہ رہی تھی تو تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ بھری محفل میں سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا گیا، میری تذلیل کی گئی، مجھے بے حیا جیسے القابات تک سے نوازا گیا، جب کسی نے میرے حق میں ایک لفظ تک نہیں بولا۔ میں اس گھر کی بیٹی تھی بابا، لیکن میرے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ ان گناہوں کا بوجھ مجھ پر لادا گیا جو میں نے سرے سے کیے ہی نہیں تھے۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، کسی کو بھی نہیں۔ ریشام، وہ سب بہت اچانک ہوا، ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا کچھ۔ ابھی بھی شرمندہ سے اس کے سامنے بیٹھا بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو میں نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، لیکن آپ نے میرا مان نہیں رکھا بیر بھائی۔ آپ ایک بار کہہ دیتے کہ ریشام ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے اس پر۔ کیا کسی کی مجال تھی کہ مجھ پر الزامات عائد کرتا؟ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا اور سالار کا نکاح کل ہی ہوگا۔ میں اب کوئی نکاح نہیں کروں گی کسی سے۔ اس کے سختی سے کہنے پر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے سالار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس شخص کے جھوٹ کی وجہ سے آپ نے مجھ سے رشتہ ختم کیا تھا نا؟ آج میں آپ کو انکار کر رہی ہوں۔ ریشام غازی آپ سے شادی نہیں کرے گی۔ پاگل مت بنو ریشام، ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی جو اس حویلی کے معاملے میں دخل اندازی کرو۔ سالار کو سخت ناگوار گزری تھی اتنی ہٹ دھرمی۔ دخل اندازی؟ کیا مجھے اپنی ذات کے لیے بھی بولنے کا حق نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے بہت سبکی ہو چکی ہے ہماری۔ بہتر ہوگا اب تم خاموشی سے وہی کرو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ میری وجہ سے سبکی؟ کیا آپ اب بھی مجھے ہی قصوروار گردان رہی ہیں تائی امی؟ میں مر جاؤں گی، لیکن اب یہ شادی کس قیمت پر نہیں کروں گی۔ اس حویلی میں رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ میری عزت نفس کو کچلا گیا ہے۔ جو مجھ پر اعتماد ہی نہیں کرتے میں ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہوں گی۔ بھیگی اور شاکی نظروں سے وہ سب کو دیکھتی وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے پیچھے رائمہ اور بریزے بھی آئی تھیں۔ ریشام، سنبھالو خود کو۔ آپ ان سے جا کر کہہ دیں پھپھو، اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ مرنا مسئلے کا حل نہیں ہے ریشام، مریضے نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دکھ سے کہا۔ تم ہی بتاؤ پھر کیا کروں میں؟ میرا تو دم گھٹ رہا ہے اس قید میں۔ اللہ پر یقین رکھو، کچھ برا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔
میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا، جس کی خواہش کرتی ہوں وہی مجھ سے چھن جاتی ہے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے پھپھو، آپ یہ نکاح ملتوی کروا دیں۔ بریزے نے ان سے التجا کی تھی۔ یہ فیصلہ بابا جان کا ہے، وہ کسی صورت اسے نہیں بدلیں گے۔ وہ خود بے بس تھیں، اپنی لاڈلی بھتیجی کے لیے چاہتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں سکتی تھیں۔ ریشام، میری بیٹی، نہ کہیں مجھے اپنی بیٹی۔ اس نے ضمیر غازی کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیا ان لوگوں نے، اور آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے نے کہا، ہم مجبور تھے بیٹا، تمہارے دادا اور تایا کے سامنے کیا ہماری چلنی تھی؟ اس حویلی سے چلیں بابا، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر، ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ ملتجی تھی، یہ ناممکن ہے، بابا صاحب کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے انہوں نے لاچاری سے کہا، مجھے سالار بھائی سے شادی نہیں کرنی بابا، ان سے کہیں مجھے مجبور نہ کریں۔ ان کا ہاتھ پکڑے وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح رہ رہی تھی، لیکن ضمیر غازی تسلی کے دو بول بھی اسے نہ کہہ سکے تھے۔ لب بھینچے اس سے نگاہیں چرا گئے تھے۔ اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لینے تک کی اجازت بھی نہیں تھی انہیں۔ عشاء کی نماز ادا کر کے وہ اپنے لیے پاپ کارن کا پیالہ بھر کر بالکنی میں آئی تھی، جو کافی کشادہ تھی۔ ایک طرف بڑا سا جھولا تھا اور گرل کے ساتھ کافی سارے گملے بھی پڑے تھے، جن میں موسم کے پھول اپنی بہار دکھاتے اس بالکنی کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ دیواروں پر بھی گہرے سبز رنگ کی بیلوں کا جال سا بچھا تھا، جن میں چھوٹے چھوٹے سے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ دونوں پیروں کو اوپر کیے وہ جھولے پر پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اوائل چاند کے دن تھے، جس کی روشنی مدھم سے تھی، کیونکہ آسمان پر آج آوارہ بادلوں کی ٹولیاں نکل آئی تھیں۔ پاپ کارن منہ میں ڈالتے ہوئے وہ سامنے بیٹھے شخص سے بھی ہم کلام تھی اور کافی دیر سے وہی بولی جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص بس خاموشی سے اسے سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اگر تو کوئی حویلی کا فرد اسے اتنے زور و شور سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی ذہنی حالت پر شک کرتا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، جو خود سے باتیں کر رہی ہے۔ بریزے کو جو دکھائی دیتا تھا وہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ یوں کہنا چاہیے کہ جو بریزے کے سامنے ظاہر ہوتا تھا وہ ہر کسی کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ باقیوں کے اس کے جتنا اہم نہیں سمجھتا تھا۔ میں تمہیں اپنے خاندان کی عورت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اچانک کیوں کوئی واقعہ یاد آنے پر وہ پرجوش سی ہوتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ ہوا سے اس کا کرمزی آنچل بار بار سر سے ڈھلک رہا تھا، جیسے وہ بار بار آگے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ویسے رشتے میں وہ ہماری دور کی خالہ لگتی ہیں۔ شادی کے بعد وہ کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی، تب دادی دن حیات تھیں، تب وہ ہمیں ان کے بارے میں بتایا کرتی تھیں۔ وہ اپنے والدین کی بہت ہی لاڈلی تھیں۔ ایک دن ان کے ابو کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے صدمے کو برداشت نہ کرتے دوسرے دن ان کی امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھی، اور فلائٹ وغیرہ کے ایشوز کی وجہ سے وہ جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکی۔ جب وہ پاکستان پہنچی تو ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ سارا دن روتی رہتی کہ آخری وقت میں اپنے پیرنٹس سے مل نہیں سکی۔ گاؤں کی کسی عورت نے انہیں کامل کا بتایا، جو اپنے عملیات سے روحوں کو بلا کر ان کے پیاروں سے بات کروانے کے لیے مشہور تھے۔ روبی خالہ جب ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو ان کے گھر میں سب نے انہیں منع کیا، بہت روکا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آپ ان چکروں میں مت پڑیں۔ لیکن وہ اپنے پیرنٹس کی جدائی سے اتنی ڈس ہارٹ تھیں کہ ایک دن خاموشی سے بنا کسی کو بتائے اس عامل کے پاس چلی گئی، بھاری رقم دی، اور پرجوشی سے کہتی جا رہی تھی کہ وہ اپنے والدین کی روحوں سے بات کر کے آئی ہیں۔ کین یو بلیو دس؟ بریزے کو سالم کی عمل اور طاقت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ بات کے آخر میں اس نے استہزائی انداز میں فاطم سے استفسار کیا کہ مجھے تو یقین نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ جب وہ بات مکمل کر چکی تو اس نے گہری سانس بھری۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے قرین۔ اس سے جب بولنا شروع کیا تو بریزے نے پاپ کارن کا پیالہ سائڈ پر رکھا، پیروں کے گرد بازو لپیٹتے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ فاطم کی باتوں میں اسے حد سے زیادہ دلچسپی تھی، کیونکہ وہ اسے وہ باتیں بتایا کرتا تھا جو اس سے خود سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوتی تھی۔ وہ اس کے ہمتن گوش ہونے پر ہلکا سا مسکرایا۔ قرین کو اردو میں ہمزاد کہتے ہیں، جو انسان کی پیدائش سے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے اس بارے میں، یہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کیا یہ تمہارے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ بالکل، ہماری مخلوق میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں فاطم؟ اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ ایک طاقتور عامل یا ایک ساحر اپنے عمل کے ذریعے کسی بھی انسان کے قرین کو اپنے سامنے حاضر کر سکتے ہیں؟ اس کے استفسار پر بریزے کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھیں، اور جب کسی انسان کا ہمزاد ساحر کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو وہ اسی انسان کی شکل میں آتا ہے، وہ اس انسان کی آواز میں بات کرتا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ تک کو وہ کاپی کر سکتا ہے، اور وہ ساری باتیں بھی بتا سکتا ہے جو اس انسان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو معلوم نہ ہو۔ لیکن ایک عرصے تک اس انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا،
اور تم نے جو ابھی کہا کہ اس عامل نے تمہاری خالہ کے والدین کی روحوں سے ان کی بات کروائی تھی، تو حقیقت میں اس عامل نے ان کے قرین کو سمن کیا ہوگا۔ سمن کا مطلب تو پتہ ہے نا تمہیں، اپنے سامنے حاضر کرنا یا بلانا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ مریضے کو ٹھنڈی ہوائیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے جسم میں ایک برق سی دوڑنے لگی تھی۔ مجھے بعض دفعہ بہت ڈر لگنے لگتا ہے فاطم، کہ میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہی ہوں جو میری دنیا کا ہے ہی نہیں۔ مجھے تمہاری دنیا کے بارے میں جاننے کا بہت اشتیاق ہے، لیکن ساتھ ہی خوف سا بھی رہتا ہے۔ تمہیں خوفزدہ ہونا بھی چاہیے۔ جیسے اللہ نے تمہاری نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے، تمہیں اس کے بارے میں جاننے کا اشتیاق نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تمہاری دنیا بہت خطرناک ہے؟ بہت زیادہ۔ اس بات کا اندازہ تم اس سے لگا لو کہ جب ابلیس فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر اتر کے ان شیطانوں کو جنگلات اور وادیوں کی جانب بھگایا کرتا تھا کہ وہ زمین میں خونریزی کرتے تھے اور فساد برپا کر کے رکھتے تھے۔ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں کو اسی چیز کی فکر تھی کہ پہلے ہی یہ جناتی قوم زمین پر اتنے فساد کرتی ہے، اور اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں۔ خیر، جب اللہ نے ابلیس کو دھتکار دیا تھا تو وہ واپس انہی شیطانوں کے پاس گیا تھا جن کو وہ خود مار کے بھگاتا تھا۔ اس نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا، اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا انسانوں کو بھٹکانے کا، اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی فورس بنا کر ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے انسانوں پر اٹیک کیا۔ کیا تم نے کچھ دنوں پہلے مجھ سے کہا تھا کہ شیطان ایک اکیلا ہے پھر بھی پوری دنیا کے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں تو بے شک وہ خبیث ایک ہی ہے، لیکن اس کا جو گروہ پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس گروہ میں کئی قسم کے شیطان جن شامل ہیں۔ مثال کے طور پر نماز میں جو برے خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ کسی طرح نماز سے دھیان ہٹا سکے، اس شیطان کو غنزاب کہتے ہیں۔ گھر کی چھتوں پر رہنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، بازاروں میں شر پھیلانے والے، اور اس کے علاوہ ان میں انتہائی پاورفل قسم کے شیاطین بھی ہوتے ہیں جن اللہ نے بہت سی طاقتیں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ انہیں افریت کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے بھی مختلف قسم کے مخلوقات ایک ساتھ رہتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے تاکہ دونوں اپنے کام سے کام رکھیں اور ایک دوسرے کے حال میں تجسس نہ رکھیں۔ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے، تمہاری حدود کا بھی تمہیں پتہ ہے، پھر تم نے پردہ کیوں ہٹایا؟ اپنی دنیا سے نکل کر تم نے میری دنیا میں قدم کیوں رکھا؟ اس سے پیشانی پر بل ڈال کر تنک کر پوچھا۔ جان بوجھ کر ارادہ کر کے تمہارے پیچھے نہیں آیا ہوں، انجانے میں تمہارے پیچھے چل پڑا۔ ہاں، تمہارے جیسا اتنا نیک پرہیزگار مومن جن ایسی نازیبا حرکت کر بھی کیسے سکتا ہے؟ یقیناً تمہیں بھی شیطان نے بہکا دیا ہوگا، لیکن تم شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ سکتے ہو؟ عام لوگوں کے مقابلے میں تو تمہارا روحانیت کا درجہ کافی بلند ہوگا۔ وہ جو زیر لب مسکراتا ہوا اس کے تیکھے لہجے میں بولی گئی بات سن رہا تھا، اچانک ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ فاطم نے انگلی اٹھا کر بنا کچھ کہے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جو بولتے بولتے ایک دم رک گئی تھی۔ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر سفید جالی دار پردے ہٹا کر کمرے میں آیا۔ چاروں اور نگاہیں گھماتے ہوئے وہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی اور اب حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریشام کے روم میں جاؤ، 1 گھنٹے سے پہلے تم اس کمرے کے قریب بھی نہیں آؤ گی۔ سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس پہ پانی انڈیلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے تاکید کرتا پریشان ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا، وہ اس طرح سے کیوں پیش آ رہا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جب تم واپس آؤ گی تو شاید میں تمہیں یہاں نہ ملوں۔ لیکن اس کے پریشان اور کچھ خوفزدہ سے چہرے کو دیکھا تو گلاس کو واپس ٹیبل پر رکھا، پھر اس کے نزدیک آیا۔ اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کچھ دیر تک اسی پوزیشن میں رہتے ہوئے اس نے زیر لب کچھ دعاؤں اور صورتوں کا ورد کیا، پھر آہستگی سے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ میری بات پر عمل کرنا، 1 گھنٹے سے پہلے اس کمرے کا دروازہ مت کھولنا۔ تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو، ناراضگی سے کہتی ہوئی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں اب صبح ہی واپس آؤں گی، نکلنے سے پہلے خفگی سے کہا۔ یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ خفا سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی، لیکن اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی ایک تیز ہوا کا جھونکا اسے پٹ سے بند کر گیا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ میرے کمرے میں آخر کر کیا رہا ہے؟ خوف کے ساتھ ساتھ اسے تجسس بھی لاحق ہو چکا تھا۔ دل میں آیا تھا کہ ایک بار دروازہ کھول کر دیکھے تو، لیکن پھر اس کے متوقع غصے کے پیش نظر اپنے ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس نے ریشام کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے، جبکہ اندر خالی کمرے میں وہ تنہا کھڑا تھا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بلند آواز سے قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پھر بھی وہ شدت سے محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے آس پاس کچھ اسٹرانگ سی نیگیٹو انرجی موجود ہے۔
دیواروں اور زمین پر کسی بھاری جسامت کے وجود کی رینگنے کی آواز بھی اس کی سماعتوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ کوئی اس کا نام بار بار پکارتے ہوئے اسے ڈسٹریکٹ کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سختی سے ہر چیز کو پس پش ڈالی سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیات پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سے اس کے گرد سے وہ تیز اور جکڑنے والی کوئی چیز دور ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک اسے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی وہاں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تلاوت ختم کر کے اس نے درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کیا اور اس کمرے کے ہر کونے میں اس پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ کچھ غلط ہو جانے کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ خالی گلاس پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ جن شیطانوں سے وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان میں سے کچھ آج اسے بریزے کے کمرے میں دکھائی دیے تھے، اور اس چیز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دشمن اس کی سب سے بڑی کمزوری تک پہنچ گئے تھے۔ آف وائٹ سادہ سی فراک زیب تن کیے اس نے بیڈ پر پڑی سیاہ چادر اٹھا کر اوڑی۔ بہت سا رونے کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ بھی بخار کے باعث تپ رہا تھا۔ اس میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی، پھر بھی اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ شام کو تمہارا نکاح ہے، کہاں جا رہی ہو؟ مریضے نے ہینگ ہوا نکاح کا جوڑا لا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اسے کہیں جانے کے لیے تیار دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ درگاہ پر جا رہی ہوں دعا مانگنے کہ پھر سے کوئی انس غازی آ کر یہ نکاح رکوا دے، وہ زہر خند لہجے میں بولے۔ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو؟ اس سے دہل کر اسے خاموش کروایا۔ تو جس کو جو سننا ہے وہ سنے، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، میرے لیے اب کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا لہجہ کسی بھی جذبات سے آ رہی تھا۔ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں کسی کی شکل دیکھے بنا اکیلے رہنا چاہتی ہوں کچھ دیر۔ ہاتھ اٹھا کر وہ بریزے کو روک گئی۔ کوئی تمہیں اکیلے نہیں جانے دے گا ریشام، اس لیے کہہ رہی ہوں مجھے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا نا، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، اور فکر نہ کرو، یہاں سے بھاگ نہیں رہی ہوں، آ جاؤں گی واپس کچھ دیر تک۔ چادر سر پر اوڑھتے وہ باہر روم سے نکل آئی۔ خیریت؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ابیر کسی کام سے اسی کے پاس آ رہا تھا۔ کیا میں کچھ دیر کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی ابیر بھائی؟ ضرور جا سکتی ہو، لیکن آج بس تھوڑی دیر کے لیے درگاہ تک جا رہی ہوں، شام سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں کچھ دیر۔ کیا مجھے سب سے اجازت مانگنی پڑے گی اب باری باری؟ وہ شدید بیزاری کے ساتھ تیش میں بھی مبتلا ہو چکی تھی۔ آخر کو اتنے سوال جواب کیوں پوچھے جا رہے تھے اس سے؟ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، جلدی لوٹ آنا، اور صرف اس لیے تمہیں اکیلے جانے دے رہا ہوں تاکہ تم ہم سے ناراضگی ختم کر دو کہ ہم تم پر اعتبار نہیں کرتے۔ اگر مجھ پر اعتماد کرتے تو اتنے سارے گارڈز کو نہ بھیجتے میرے ساتھ۔ باہر اس کے گاڑی کے پاس کھڑے مستعد گارڈز کو دیکھ کر وہ طنز کی آمیزش لیے متنفر سے انداز میں بولی۔ تمہاری سیکیورٹی کے لیے ہے۔ اس کی بات کا برا مانے بغیر وہ نرمی سے بولا، لیکن وہ سب سے بدظن ہو چکی تھی۔ کوئی جواب دینا بھی ضروری خیال نہیں کیا تھا۔ دائیں بائیں سرسبز کھیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتی اس کی آنکھ کے کناروں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جس گاڑی میں وہ سوار تھی اس کے پیچھے 2-3 اسلحہ بردار محافظوں کی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اسے مزید رونا آ رہا تھا کہ وہ کون سا وہاں سے بھاگ جاتی تو جو اتنے سارے گارڈز کو اس کے ہمراہ کیا گیا تھا۔ جتنے زیادہ انس غازی سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اتنی ہی وہ اس کی شکر گزار بھی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنی خونی رشتوں کے اصل چہرے دیکھنے کو ملے تھے۔ کچے راستے پر چلتی گاڑی اچانک رکی تو ریشام نے چونک کر ادھیڑ عمر ڈرائیور کو دیکھا۔ کیا ہوا خان بابا؟ راستے کے بیچوں بیچ گاڑی روکنے پر وہ تشویش کا شکار تھی۔ تبھی ونڈو اسکرین سے اسے سامنے کا منظر دکھائی دیا، جہاں کچھ فاصلے پر ایک سیاہ ہائیلکس ان کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی تھی، اور صرف وہی نہیں، اس کے پیچھے کافی گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وائٹ سویٹ شرٹ پر ڈینم کی جیکٹ پہنے وہ شخص گاڑی سے ٹیک لگائے کافی پرسکون سا کھڑا تھا۔ اس کے تازہ ہیئر کٹ کے بعد اس کے گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ آنکھوں پر دھوپ کا کالا چشمہ لگائے، جوتوں میں مقید پیروں کو قینچی صورت کیے وہ پرسکون سا کھڑا تھا، جیسے 1 انچ بھی وہاں سے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہو۔ اس کا حلیہ، اس کا انداز اب اتنا بھی بدلا ہوا نہیں تھا کہ وہ اسے پہچان نہ پاتی۔ یوسف؟ اس کے کپ کپاتے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تو دل دھاڑے مار کر رونی کو مچل گیا۔ اسے دیکھ کر یوں گمان ہوا جیسے تپتے صحرا میں کوئی گھنا شجر دکھائی دے گیا ہو۔ وہ بے خودی میں گاڑی سے باہر نکل آئی۔ جسے نکلتے دیکھ وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے نزدیک بڑھنے لگا۔ اس کا ہر قدم ریشام کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں اور باقیوں میں کوئی فرق تو نہیں تھا۔ اس نے کبھی ریشام کے جذبوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن کبھی اسے دھتکارا بھی نہیں تھا، کبھی اسے سختی سے روکا بھی نہیں تھا۔ ریشام کو لگا جیسے وہ سب اس کے ان گناہوں کی ہی سزا تھی جو اس نے اپنی حد سے بڑھ جانے کے باعث کمائے تھے۔ اس شخص پر وہ جان چھڑکتی تھی، ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بار اقرار بھی کر چکی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑنا نہیں چاہیے تھا،
लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जो उसे मसीहा मान बैठा था। वो उसकी बेतुकी बातों को बिना टोके चुपचाप सुन लिया करता था। रेशाम का दिल चाहा कि उसे अपने ऊपर बीती एक एक नाइंसाफी के बारे में बताए। रेशाम के नजदीक तो वो खुद उससे कहीं ज्यादा मजबूर और बेबस था। वो किसी का गिरेबान पकड़कर उसी के लिए किसी से बासपोर्स नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम वो अपना दिल तो हल्का कर ही सकती थी उसके आगे। तुम कहाँ चले गए थे यूसुफ? वो उसे देखकर खुद से बेगाना हो चुकी थी। उसे लग रहा था उस पर आने वाली सारी मुसीबतें सिर्फ यूसुफ के दूर चले जाने से ही थीं। अनस के चेहरे पर पथरीले तासुरात रकम थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर डाले। रेशाम की जो हालत उसके सामने थी उसका आधा कसूरवार तो वो खुद भी था, लेकिन बाकी आधे के जो जिम्मेदार थे उन्हें वो किसी सूरत बख्शने वाला नहीं था। सब ठीक हो जाएगा रेशाम बीबी। उसके सर से ढलकती सह चादर को अपने हाथ से ठीक करते हुए अपने असली नर्म लहजे में बोला, तुम्हें क्या मालूम क्या क़यामत गुजरी है मुझ पर। उसे देखकर रेशाम के जख्म फिर से रिसने लगे थे। अपनी तजलील भुलाकर, अपनी इज्जत नफ्स को मारकर वो जो फिर से सालार से शादी करने को तैयार हो चुकी थी, अब यूसुफ को देखने के बाद उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि काश वो उसका मसीहा बन जाए। मुझे सब मालूम है, आप फिक्र ना करें। जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है मैं उन्हें सुकून का सांस लेने नहीं दूंगा। रेशाम को लगा जैसे वक्त थम गया हो। क्या वो हकीकत में उसके सामने खड़ा था या वो किसी ख्वाब की असर थी? उसके मुख्तसर बातें उसके जलते जख्मों पर ठंडी फौर बनकर बरसी थी। उसके अंदाज में सहर था जिसके कैद में वो उसकी असीर थी। मैडम को गाड़ी में बैठो। गर्दन को खफीफ सा मोड़ते हुए अपने एक मुलाजिम से मुखातिब होते हुए वो सख्त लहजे में बोला, जो उसकी शख्सियत का खासा था। मैं दरगाह जा रही थी। आपकी दुआ कबूल हो गई है। यूसुफ आपकी झोली में डाल दिया गया है। शुक्राना अदा करने हम साथ चलेंगे। फिलहाल आप गाड़ी में बैठे। वो तो जैसे अपनी जगह सुन खड़ी रही थी, समातें बेयकीन थी। उसका इतना खुशगवार इकरार, कहीं वो कोई शराब तो नहीं था, कोई नज़र का धोखा या फिर उसका वहम। रेशाम के खदशात की नफी करता वो मुजस्सम हकीकत में ढला उसके सामने मौजूद था, वो भी तब जब वो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ बैठी थी। उसका दिल तो सजदा शुक्र बजा लाने को चाह रहा था। वो उसका मसीहा बनकर आया था। लेकिन तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो? शाम को निकाह है मेरा सालार भाई से। ये लोग अभी तक बाज नहीं आए। हाथ में पकड़ी पिस्टल उसकी नाल पेशानी पर टिका उसने सर नफी में हिलाते हुए कहा, आप मुझे एक बात का जवाब दें। रेशाम का तो रुआं रुआं समाद बन गया था। अगर सालार से शादी नहीं करना चाहती तो मेरे साथ चलें, और अगर आप उससे निकाह करना चाहती हैं तो अभी बताइए, मैं यहीं से वापस पलट जाऊंगा। क्या तुम मुझे लेने आए हो? वो सांस रोक के अपनी किस्मत पर हैरान उससे महवे सवाल थी। हाँ, लेने आया हूँ आपको, और माजरत ख्वाह भी हूँ कि मैंने देर कर दी आने में। वो खुद पर अफसोस करता कह रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? दूसरे ही लम्हे वो शदीद बेबसी के हाथों मजबूर होकर बोली, आप किसी की फिक्र मत करें, किसी से मत डरें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। फलक शगाफ, पहाड़, पर्वत, हवाएं सब उसकी किस्मत पर रक्स करते उसे मुबारकबाद दे रहे थे, जिसकी किस्मत ने ऐसे पलटा खाया था कि वो दम बखुद रह गई थी। वो शख्स आंखों में उम्मीद और मान ली उसे कह रहा था कि मेरे साथ चले, मैं आपको लेने आया हूँ। उसका सहरा आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद में जकड़ने लगा था। कोई चुपके से उसके कान में कह रहा था कि रेशाम को उसकी बात मान लेनी चाहिए, उससे खाली हाथ भेजकर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। उससे भूल गया था कि वो हवेली में क्या कह कर आई है। उसे नहीं याद रहा था कि अबीर ने उसके निकलते वक्त किस मान और एतबार से उसे अकेले जाने की इजाज़त दी थी। उसके जहन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अपनी अजियत, बेएतबारी, दुख वो सब भुला चुकी थी। उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ उसका यूसुफ था। तुम कहाँ जा रहे हो? अनस ने उसके लिए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो रेशाम ने उसे साथ न आते देख खौफ से पूछा, डरना आपकी खासियत तो नहीं है? आप खौफजदा ना हो, कुछ काम निपटा कर आ जाऊंगा आपके पास। उसने मसनूई हैरानगी से कहते हुए उसका खौफ जाहिल करने को कहा, फिर यकीन दहानी करवाई। ड्राइवर और जितने भी गार्ड्स रेशाम के साथ गए थे वो सब निदामत से सर झुका कर खड़े थे, जो कसम खाने को तैयार थे कि रेशाम की गुमशुदगी के बारे में उन्हें कोई इल्म न था। हालांकि उन सब की आंखों के सामने यूसुफ उसे वहां से ले गया था। हवेली पर कयामत तो सही मायनों में अब टूटी थी। किस काम के लिए रखा हुआ है तुम लोगों को? तुम लोगों के सामने वो गायब हो गए और तुम्हें खबर ही न हो सकी। सालार को उनकी बातों पर जरा भर यकीन नहीं था। उसे मालूम था वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बावजूद कोशिश के भी अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। हवेली में कोहराम बर्पा हो चुका था। रेशाम के अगवा की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। थाने में एसएचओ के ऑफिस में वो अकेला उसके सामने बैठा था। उसके गार्ड्स ऑफिस से बाहर पहरा दे रहे थे, जो सादा हुलिये में सिविल कपड़ों में मलबूस इस तरह से थे कि उन्हें देखने पर यह गुमान नहीं होता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बल्कि आम लोग ही लगा करते थे। स्याह दागा बंदे वाले हाथ में
पेपर वेट घुमाते हुए वो एसएचओ की किसी बात पर धीमा सा मुस्कुराया। एक तो आपने मुझे जाली नेकानामा देकर सादेन हवेली के दरवाजे पर भेजा, और मुतजाद ये कि गाजियों की बेटी को अगवा करके हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है। आपको मालूम भी है कि कितने पर्चे कटवा चुके हैं हवेली वाले आपके खिलाफ। उसके बाद करने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सामने बैठे शख्स से किस कदर मरूब है। मैं इससे भी ज्यादा का हकदार हूँ। बहरहाल यहाँ मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था इस ताउन के लिए जो आपने किया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं गाजी साहब? जो नवाजिशें आप हम पर करते रही हैं ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप जब भी पुकारेंगे हम हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आपका यहाँ आना खतरे से खाली नहीं। सादेन हवेली वाले दिन में कई चक्कर लगा जाते हैं थाने के। अनस गाजी को देखने के लिए तड़प रहे हैं। तड़पने दो उन्हें, इतनी आसानी से तो मैं उनके सामने आने वाला नहीं। वो इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था जिसके चारों अतराफ में खारदार झाड़ियां थी। एक पुरअसर खामोशी वहां फैली थी। काफी सारी गाड़ियों की हेडलाइट्स को जलाकर रोशनी का इंतजाम किया गया था। काफी सारे लोग हाथों में असले उठाए चौंकन्ने खड़े थे। ऐसे में वो वाहिद था जो एक गाड़ी से टेक लगाए, सिगरेट लबों में दबाई, लाइटर से शोला दिखा रहा था। जब ही दो लोग करीम को सख्ती से पकड़े उसके सामने ले आए। यूसुफ? हैरानगी से वो अपने सामने खड़े शख्स को देख रहा था। खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश तर्क करके वो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरत ज़्यादा था, जो उस यूसुफ से कदरे मुख्तलिफ था जिसे वो जानता था। सिगरेट का कश लेकर मुंह से धुआं निकालते हुए वो उसकी हैरानगी पर हल्का सा मुस्कुराया, फिर मजबूती से कदम बढ़ाता उसकी जानिब बढ़ा। कैसे हो मेरे दोस्त? सुना है मुझसे मिलने गाँव गए थे। एक तरफ से जैकेट हटाकर उसने कमर के पीछे से वो अपना कीमती पिस्टल निकालकर लोड करते हुए पूछा। ये सब क्या है यूसुफ? वो खौफ की कैफियत में इतने सारे गार्ड्स के घेरे में घिरा पेशानी पर शिकने लिए हुए इस्तफसार कर रहा था। क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि मैं यूसुफ नहीं हूं? कौन हो तुम फिर? अच्छा सवाल है, लेकिन उसका जवाब जानना तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं है। मुझे बताओ कौन हो तुम? उसके चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। क्या करोगे जानकर? बता दें सर, वरना मर जाएगा तजस्सुस में। उसके साथ खड़े जैद ने मसनूई तासुफ से कहा। चलो तुम्हारे कहने पे बता देता हूँ सालार गाजी के मैनेजर। अनस के कहने पर वो सरनफी में हिलाता हंस पड़ा। मेरा नाम जानना चाहते हो ना तुम? मेरा नाम अनस है, अनस रजा गाजी। ये इंकेशाफ करीम के 14 तबक रोशन करने देने की काफ़ी था। तुम नमक हराम! उसका गिरबान पकड़कर उस पर झपटना चाहता था, लेकिन उसके बंदों की गिरफ्त में वो महज फड़फड़ा कर रह गया। पिस्टल अनस के हाथ में भी थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि जैद ने पहले ही पिस्तौल का बट करीम के सर पर मारते हुए उसे घुटनों के बल गिरा दिया था। मैं तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगा। इस ख्वाहिश को तो दिल में ही दफन कर दो, वरना सिर्फ एक गोली तुम्हारे सर में मारूंगा और ये सब हाथ उठाकर तुम्हारी फातेह पढ़ लेंगे। एक घुटना जमीन पर टिकाकर उसके सामने बैठते हुए पिस्टल की नाल उसके माथे पर रखे वो सफाकी से बोलता वो यूसुफ नहीं था जो धीमी आवाज में बोलता ज्यादातर खामोश रहा करता था। आबादी से हटकर वीराने पहाड़ों के दरमियान बना वो फार्म हाउस काफी खूबसूरत था, जिसके चारों अतराफ में फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। जब उसकी नजर अहाते में रुकी तो उसके पीछे उसके गार्ड्स की गाड़ियां भी थीं। नजर रखना। अपने खास आदमी जैद को तंबीह करते हुए वो तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी इमारत की जानिब बढ़ गया। राहदारी से गुजरते हुए दाईं तरफ बड़ी सीढ़ियां गोलाई में ऊपर की जानिब जा रही थीं। दो सीढ़ियां फलांगते हुए वो ऊपर पहुंचा जहां लाउंज में ही वो उसे दिखाई दी थी। उसके कदमों की रफ्तार में कमी आई, धड़कनों में इश्तियाल सा उठा। मुझे यहाँ भेजकर कहाँ चले गए थे तुम? सफ़ेद लिबास और सहचादा में कैद वो उसके मुकाबले आती परेशानी से बोली। एक काम से गया था। उसका सारा गुस्सा, सारी तरारी, सारी अना उस लड़की के सामने आते ही साइड पर हो जाती थी। वो किसी को जवाब दे नहीं था, लेकिन उसके सामने बेबस था। क्या आप ठीक हैं? उसके गुलाबी चेहरे की शादाबी इस वक्त मान थी। तुम्हें इससे क्या? तुम तो छोड़कर चले गए थे मुझे, फिर क्यों आए हो वापस? वापस आने के लिए ही गया था। रेशाम के सामने हमेशा उसका सर और निगाहें झुकी रहती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो निगाहें उठाकर उससे बात कर रहा था। अपनी किस्मत से राजी होते हुए तुम्हें भुलाने की कोशिश करके सालार भाई से शादी कर रही थी मैं, लेकिन फिर जो सुलूक मेरे साथ मेरे ही घर में किया गया मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं हर चीज़ से बाखबर हूँ। वो नरमी से बोला। क्या तुम्हें मालूम है कौन है अनस गाजी? रेशाम ने याद आने पर पूछा। उसको अभी इसी वक्त मंजर आम पर आना था जब सब कुछ ठीक हो गया था। उससे इफ्तिसार करते हुए वो आखिर में जल भुन कर बोली, हाँ, लेकिन उसी की वजह से आपके खूनी रिश्तों की सच्चाई आप पर आश्कार हुई है। वो शख्स मेरे सामने आ गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे।
اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کافی دیر سے دل میں مچلتا سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا، تاکہ آپ کو ان سے بچا سکوں۔ بچانا ہی تھا تو چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ اس کے وہ دکھ بھلائے نہیں بولتا تھا، ڈر گیا تھا۔ اگر آپ کو نگاہوں سے دور نہ کرتا تو جذبات میں آ کر میں کچھ ایسے اقدام اٹھا لیتا جو اس وقت سازگار نہیں تھے۔ تو کیا اب سازگار ہیں؟ اور یہ راتوں رات تمہارے ہاتھ کون سا خزانہ لگ گیا ہے؟ اس کا حلیہ دیکھتے ہوئے وہ مشکوک تھی۔ انس نے ابھی تک اسی وائٹ سویٹ شرٹ پر جیکٹ پہن رکھی تھی، اس کا قیمتی لباس، مہنگا ہیئر کٹ، ہاتھ میں قیمتی پسٹل اور موبائل فون۔ وہ کہیں سے بھی وہ یوسف نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت مفلسی اور غریبی کا رونا روتا رہتا تھا اس کے سامنے۔ کہیں تمہیں انس غازی نے تو نہیں بھیجا؟ سرسراتے لہجے میں کہتی ہوئی وہ خوفزدہ سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں کسی کے کہنے پر نہیں آیا۔ کیا آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ وہ تو اس سے اندھا عشق کرتی تھی اور وہ محض بھروسے کی بابت پوچھ رہا تھا۔ کیا مجھ سے یہ بات پوچھنے کی ضرورت تھی تمہیں؟ اگر تم پر اعتبار نہ ہوتا تو کیا تمہارے ساتھ یہاں آتی؟ وہ نروٹھے سے لہجے میں بولی۔ سالار سے شادی کرنے پر راضی ہیں آپ؟ مجھے کسی صورت ان سے شادی نہیں کرنی، وہ اذیت سے بولی۔ لیکن آپ حویلی واپس گئیں تو آپ کو لازمی کرنی پڑے گی۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے سب سے، میں وہاں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ اگر سالار سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے۔ اس نے لمحے کا وقفہ دے کر گہری سانس بھری، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ آنکھیں پھیلائے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ایک بار پہلے بھی اسے یہی کہا تھا جب ریشام نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ یوسف کی پوزیشن سے وہ اچھے سے آگاہ تھی۔ ایک ملازم سے شادی کر لینے پر ان دونوں کو ہی مار دیا جاتا جب وہ اسی ڈر کے باعث انکار کر گئی تھی۔ لیکن آج جب اس نے وہی بات کہی تو ریشام کو ڈر نہیں لگا تھا۔ جانے کیوں سے لگا کہ اس کے زخموں کا مرہم بن کے آیا ہے۔ اب کی بار اگر اس نے ہاں کر دی تو وہ اسے بچا لے گا، اسے مرنے نہیں دے گا۔ کیا دعائیں ایسے بھی مستجاب ہوا کرتی ہیں؟ لیکن کہیں اندر ایک خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ جو الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں کہ انہیں سچ ثابت کر دوں۔ انس غازی سے نکاح نہیں کیا تھا میں نے، پھر بھی زندہ درگور ہونے والی تھی میں۔ تم سے نکاح کر لیا تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے مجھے۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں تھی۔ میرے نکاح میں آ جائیں گی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ میں آپ کو حویلی نہیں بھیجوں گا دوبارہ۔ ریشام کا دل سر پٹک رہا تھا کہ بس اس شخص سے مزید سوال نہ کرے، اس کی کہی باتوں پر یقین کر لے۔ تم پہلے اتنی ہمت دکھا دیتے تو اتنی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کی ساری پریشانیوں کی وجہ آخر میں وہی شخص نکلتا تھا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے ریشام بی بی، یہ سب اسی طرح سے ہونا لکھا تھا۔ میرا یقین کرو میں نے تمہیں کوئی تعویذ گھول کر نہیں پلائے، پھر تم کیسے اتنا بدل گئے ہو یوسف؟ ریشام کو وہ بدلا سا یوسف سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو اثر آپ کی شدت سے مانگی گئی دعاؤں میں تھا وہ کسی تعویذ میں ہو سکتا تھا بھلا؟ ایک اور بات کہنی تھی مجھے، امید ہے آپ اسے سمجھیں گی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ پہلے آپ بتائیے، کیا نکاح کے لیے راضی ہیں؟ میں راضی ہوں یوسف۔ مجھے نہیں معلوم میں یہ قدم اٹھا کر ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں، لیکن میں سالار بھائی سے شادی کر کے اس جگہ زندگی نہیں گزار سکتی جہاں مجھ پر اعتبار ہی نہیں کیا جاتا۔ انس کو تو صرف اس کی پہلی بات ہی سنائی دی تھی۔ جب نکاح کے وقت میرا نام لے کر آپ کی رضامندی جاننا چاہیں تو انکار مت کیجیے گا، اس کے بعد بے شک آپ مجھے قتل کر دیجیے گا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میری التجا سمجھ لیں، پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، انکار کر کے میرا دل مت توڑیے گا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو، فی الحال تو مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ آنے والے حالات کا جان کر وہ سچ میں متفکر تھا، نہ جانے حقیقت جان کر وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ یوسف، اتنی سیکیورٹی، یہ سب، کیا تم غیر قانونی کاموں میں ملوث تو نہیں ہو؟ لاؤنج کی پوری دیوار گلاس کی بنی تھی، جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ریشام کی نظر وہاں پڑی تو پریشانی اور کچھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر میں ساری حقیقت معلوم پڑ جائے گی آپ کو۔ میں آپ کو نکاح سے پہلے کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تم نے بھی ضد لگا لی ہے، جانے کون سے راز چھپا رہے ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نکاح کے وقت مکری مت جائیے گا۔ میں نے ہاں کہہ دیا ہے، جب ایک بار تو کیوں بچوں کی طرح بہیو کر رہے ہو؟ مجھے ڈر ہے آپ مکر جائیں گی اپنی بات سے۔ جب میں اپنے منہ سے اقرار کر رہی ہوں تو پھر کیوں مکروں گی بھلا؟ ابرو بھینچ کر اس نے الٹا سوال کر ڈالا۔ مجھے اعتبار نہیں، وعدہ کریں۔ اس نے فون کو پسٹل والے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سامنے بڑھا دیا۔ ریشام نے تو نک کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وعدہ کر رہی ہوں، نہیں کروں گی انکار۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ یقین سے بولی، اس احسان کے لیے میں ساری زندگی آپ کا ممنون رہوں گا۔ اس کا مومی ہاتھ ہلکا سا دباتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں جگنوں سی چمک چل اٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیا اثر ہو گیا ہے تمہارے دماغ پر جو اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ ریشام اس کے لیے تشویش کا شکار تھی۔ اب اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے یوسف کو ہمیشہ سنجیدہ اور سپاٹ ہی دیکھا تھا۔
اب ایسے میں وہ اس سے مسکرا کر بات کرتا اس انداز سے پیش آ رہا تھا کہ اس کا حیران ہونا لازمی بنتا تھا۔ اسے وہاں حیران پریشان چھوڑ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے کی جانب بڑھتے اس نے اسی ہاتھ کی کلائی میں بندھے سیاہ دھاگے کو چوما، پھر سرشاری کی کیفیت میں گرا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا جہاں نکاح خواہاں اور گواہان موجود تھے۔ وہ نظریں گھما کر اس پرتعیش سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جو کافی کشادہ اور خوبصورت سا تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے اس نے قریب پڑے اس جوڑے پر ہاتھ پھیرا جو سرخ رنگ کا خوبصورت سا دیدہ زیب تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ وہاں رکھ گئی تھی۔ ریشام نے وہ زیب تن کرنے کے بجائے صرف اس کا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھ لیا تھا۔ قداور آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سفید فراک کو اس بڑے سے دوپٹے نے تقریباً چھپا ہی لیا تھا۔ اس کے گھر والے یقیناً اس کی گمشدگی پر خاموش نہیں بیٹھے ہوں گے۔ ان کی طرف سے ایک دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں غلطاں تھی جب دروازہ کھٹکھٹا کر کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ریشام نے دوپٹے کو چہرے پر گرا کر گھونگھٹ سا نکالتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ جب اس زید کی ہمراہی میں نکاح خواہاں اور 2-3 لوگ اندر داخل ہوئے۔ یوسف ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ پہلے لڑکی کی رضامندی جاننے آئے تھے۔ یہاں بیٹھ جائیں بھابھی، زید نے اسے سنگل صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو وہ کچھ حیرانگی کی کیفیت میں اسے دیکھتی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زید کو وہ کئی بار حویلی آتے ہوئے دیکھ چکی تھی جس سے وہ سالار غازی کے مینیجر کی حیثیت سے ہی جانتی تھی، لیکن یہ یہاں پر کیوں تھا؟ ریشام کو کسی انجانے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ برے خیالات کو چھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر یوسف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد سب کچھ اسے بتا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ نکاح خواہ اور باقی گواہان 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئے تھے جبکہ زید رائٹنگ ٹیبل کے پاس سے کرسی اٹھا کر ان کے قریب رکھے اس پر براجمان ہوا تو نکاح کی کاروائی شروع کی گئی۔ ریشام غازی ولد ضمیر غازی، آپ کو انس غازی ولد رضا غازی کے نکاح میں بہوس 50 لاکھ حق مہر سکہ رج الوقت دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زید کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر پر تھیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ انس نے اسے کافی ڈرا کر بھیجا تھا کہ حقیقت جان کر وہ کچھ بھی ریئیکٹ کر سکتی ہے، خبردار رہنا۔ وہ خدشے میں گرا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، لیکن وہ تو بے جنبش تھی۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتی وہ سن بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ مجھے اعتبار نہیں، وعدہ کریں، آپ مکر تو نہیں جائیں گی؟ پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، میرا دل نہ توڑیے گا۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے؟ نکاح کے بعد میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ نکاح کے وقت جب میرا نام لے کر آپ کی رضا پوچھی جائے تو انکار نہ کیجیے گا۔ کچھ دیر پہلے کی گئی یوسف کے ساتھ یہ ساری گفتگو اس کے ذہن میں فلم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ یوسف کے واپس آنے سے اب اس کے سارے زخم بھر جائیں گے، اپنے سگے رشتوں سے ملے دکھوں کو مداوا ہو جائے گا، اسے پھر کبھی رونا نہیں پڑے گا، لیکن آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جیت کے بھی ہار چکی تھی۔ اپنی منزل کے اتنا قریب پہنچنے کے بعد وہ منہ کے بل نیچے گری تھی۔ جو تکلیفیں اس کے گھر والوں کی طرف سے اسے ملی تھیں، اس تکلیف کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ خاموشی سے اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹتا چلا گیا، جس کی تکلیف سے اس کا دل بلبلا اٹھا تھا۔ پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، انکار مت کیجیے گا، انکار مت کیجیے گا۔ ذہن میں ہوتی باز گشت پر اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اس کی لہو لہان روح ماتم کرنا تھی، لیکن پھر بھی لرزتے لبوں کے ساتھ اسے قبول کر گئی۔ اس دشمن نے جاں کا مان رکھ لیا تھا، انکار نہیں کیا تھا۔ وہ جو بھی تھا اپنی ذات سے بڑھ کر اسے عزیز رہا تھا۔ ایک عرصہ اس کی محبت میں مبتلا رہی تھی۔ اس شخص کو اس نے اپنے دل کی سب سے اونچی مسرت پر بٹھایا تھا۔ اس کا جو مجسمہ اس کو ذہن دل میں تھا آج وہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ ریشام غازی نے صرف اسی محبت کی خاطر اقرار کر کر اس پر پہلا اور آخری احسان کیا تھا۔ انس کو اس کی محبت پر مان تھا تو اس نے اس کا بھرم رکھ لیا تھا، لیکن اب دل سے اس کی محبت نکلنے میں لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ محبت کو نفرت پہ بدلنے کے لیے زیادہ وقت درکار بھی نہیں ہوتا، صرف لمحوں کا کھیل ہوتا ہے اور بازی یوں پلٹ جاتی ہے۔ پین اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا، پھر بھی اسے جہاں جہاں سائن کرنے کو کہا گیا وہ کرتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح نامہ نہیں، اس کی موت کا پروانہ تھا جو اب اسے سعدین حویلی کی جانب سے ملنے والی تھی۔ وہ جب سب کے ساتھ نیچے اترا تو انس ڈرائنگ روم کے بجا وہیں ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ سخت بے چینی کا شکار تھا کہ معلوم نہیں ریشام نے انکار کیا تھا اقرار۔ زید کی سنجیدہ شکل اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی، اس میں پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب زید نے اس کے گلے لگتے ہوئے مبارک ہو سر کہا تو وہ بے ساختہ سن ہوا۔ پھر اس نے شکر کا سانس بھرا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی جانب سے ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا تو اسے یوں گمان ہوا جیسا ساری دنیا کو فتح کر لیا ہو، سب اس کی مٹھی میں آ گیا ہو۔ خود سے زیادہ خوش نصیب اسے آج کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا جی بے ساختہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کو چاہا۔
सबसे मिलकर मुबारकबाद वसूल करने के बाद वो कुछ देर वहीं उन लोगों के पास बैठा रहा जो उसके निकाह में शरीक हुए थे। उन्हें रुखसत करके जब वो रूम में दाखिल हुआ तो उसे देखकर जहां का तहां रह गया। सुर्ख दुपट्टे में उसका चांद चेहरा इस वक्त पथरीले तासुरात से सजा था। उसकी भीगी आंखें, सुर्ख पड़ती नाक और सख्ती से पेवस्त हुए लब। उसका अंदाज उस समय बहुत भारी पड़ रहा था अनस पर। वो अभी तक उसी सोफे पर बेहिस्सो हरकत बैठी थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ देर पहले किया गया घूंघट मौजूद नहीं था। अनस का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो निदामत से चलता हुआ उसके पास रुका। रिशाम ने सर उठाकर भी नहीं देखा उसके जानिब। वो वहीं खड़ा उसके झुके सर को देखता रहा। कुछ सातें गुजरी लेकिन उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। तो वो दोनों घुटने जमीन पर टेकते उसके पास बैठ गया, किसी मुजरिम की तरह। वो खुद के लिए खुश था जो उसने चाहा उसे पा लिया था, लेकिन साथ ही उस लड़की के लिए अफसरदा भी था जो उसके धोखे के पाए सख्त बदगुमानी का शिकार थी। वो जानता था उसका जुर्म कितना संगीन है। उसे अंदाजा था कि उसकी सजा कितनी कड़ी होने वाली है। वो फिर भी उस सजा को सुनने के लिए मुंतजिर था। वो चाहता था कि वो उस पर चीखते चिल्लाए, उसे बुरा भला कहे, बद्दुआएं दे, लेकिन वो बेबस लब बैठी रही। सिर्फ आंसू थे जो बहे जा रहे थे। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे मुखातिब करता। तुमने कभी बताया ही नहीं मुझे कि इतनी नफरत करते हो मुझसे। उसकी भीगी नजरों से उसके चेहरे को देखा जिस पर नदामत रकम थी। एक बार कह देते कि नहीं करते मुझसे मोहब्बत, मैं पीछे हट जाती, दोबारा तुम्हारी राह में ना आती। इस तरह से बदला क्यों लिया तुमने मुझसे? मेरी मोहब्बत तुम पर इतनी नागवार गुजरी थी कि तुमने मुझसे उससे ही छीन लिया। सारी दुनिया को छोड़कर तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मेरे घर वालों ने सिर्फ मुझ पर इल्जामात लगाए थे और तुमने उन इल्जामात को सच साबित करवा दिया। इस निकाह के बाद तुम्हें मालूम है मेरी क्या हैसियत रह जाएगी मेरे घर में। रेशाम, प्लीज़ मेरी बात सुने। उसके आंसू अनस के दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। वो मुल्तजी लहजे में बोला, लेकिन रेशाम को उसका मुखातिब करना ही कांटों की चुभन से दो चार कर गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ अनस पर उठा। कमरे की पुरस्रार खामोशी में उस थप्पड़ की गूंज दरो दीवार से टकराई थी। मार दिया है तुमने रेशाम को, जिंदा दरगोर कर दिया है उसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। इस थप्पड़ के जवाब में उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था जिस तकलीफ व कर्ब से वो गुजर रही है उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मुजरिम हूँ आपका, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आपको खोना नहीं चाहता था। तुमने मुझे खो दिया है यूसुफ। मेरी ज़ात को तुमने मिट्टी के ज़र्रों में तब्दील कर दिया है। मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। वो वहाँ से उठ जाना चाहती थी, लेकिन बेबस थी क्योंकि वो उसकी राह में ही तो बैठा था। मुझे आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ। चेहरा हाथों में छुपाए वो बुरी तरह रोती रही। अनस ने उसे खामोश करवाने की कोशिश भी नहीं की थी। वो चाहता था कि वो अच्छे से रो ले ताकि उसके दिल का गुबार निकल जाए। वो लब भींचे उसे देखता रहा। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या मैं ही मिली थी तुम्हें? थोड़ी ही देर में उसने सख्त इश्तियाल में आते हुए एक और थप्पड़ अनस के मुंह पर दे मारा, जिसके लिए वो कतई तैयार नहीं था। 2 थप्पड़ मार चुकी हैं आप, जो मेरे किए गए धोखे के लिए काफ़ी हैं। अब अगर आपने तीसरी बार मुझ पर हाथ उठाया तो इस तरह से ज्यादती होगी मेरे साथ। वो पेशानी पर बट डाले बोला, जो तुमने मेरे साथ किया है उसके जवाब में तो कुछ भी नहीं है। हवेली छोड़ कर आओ मुझे वापस। मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी कि कैसे तुमने मुझे ट्रैप करके निकाह किया है। उंगली उठाकर वो सख्ती से बोली, यहाँ आने से पहले आपको बता चुका था कि निकाह हो जाने के बाद आपको दोबारा हवेली नहीं भेजूंगा। तुम कौन होते हो उसका फैसला करने वाले? आपका मिजाजी खुदा। इन निचला लब दबाए उसका लहजा मोइन खेजी लिए हुए था। जस्ट शटअप, कुछ नहीं लगते तुम मेरे। कबूल करके मुकर रही हैं, हालांकि वादा किया था आपने कि नहीं मुकरेंगी अपनी बात से। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारी जान ले लूं। अनस का वजूद इस वक्त इतना नागवार गुजर रहा था उस पर कि बस में होता तो उसका गला ही दबा देती। उसका लहजा जहर में भुजा हुआ था। अनस ने बिना कुछ कहे चुपचाप पोस्ट से अपनी पिस्टल निकालकर उसकी जाने बढ़ा दी। अभी मरना नहीं चाहता, काफ़ी कुछ हिसाब बेबाक करने हैं, लेकिन आप मुझे मजीद सांस लेते हुए नहीं देख सकती तो बेशक मार दे मुझे। रेशाम ने बस एक ही नज़र देखा उसके बढ़े हुए हाथ को, फिर अनस के अंदाजे के आयन मुताबिक वो पिस्टल झपट कर उठा ली। उसके कपकपाते हाथों से बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि इस किस्म की चीज़ उसने पहली बार हाथ में उठाई है। वो फिर भी डर और खौफ का शिकार नहीं हुआ था, ना ही उसके सुकून में कमी आई थी। वो अब भी उसके सामने वैसे ही बैठा था। उसने पिस्टल का रुख उसकी पेशानी की जानिब कर दिया था। पिस्टल उसके हाथ में थी और मुजरिम उसके सामने घुटने टेके बैठा था। शुरू से लेकर अभी तक का अरसा उसके जहन में उभर कर मालूम होने लगा।
اس کے جان سے عزیز خونی رشتوں کے چہرے، ان کی بے اعتباری، یوسف کا دھوکہ، سب کچھ اس کے دماغ میں گڑمٹ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں اسے صرف اتنا یاد رہا تھا کہ سامنے موجود وہ شخص اس کا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ صرف اس کا گنہگار ہے جس نے اس کے اعتبار کا فائدہ اٹھا کر اس کو دھوکے میں رکھا۔ پھر اس نے لمحہ بھی صرف نہیں کیا تھا ٹریگر پر رکھی انگلی کو دبانے میں۔ ایک کلک کی ارتعاش جہاں گھٹنوں کے بل بیٹھے انس کو ساکت کر گئی تھی، وہیں ریشام کی آنکھیں بھی حیرانگی سے پھیلی۔ نفی میں سر ہلاتا وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے کے بعد وہ کبھی گلاس وال کے پاس جاتا تو کبھی پھر ریشام کو دیکھتا۔ وہ بے یقین تھا، سخت بے یقین۔ چہرے سے وہ سخت ناخوش بھی لگتا تھا۔ اگر میگزین خالی نہ ہوتا تو آپ نے تو مجھے سچ میں جان سے مار دینا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ غصے میں اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ ریشام نے حیرانگی سے کئی بار ٹریگر کو دبایا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گولیوں سے خالی پسٹل ہے تو اس کے سر سے لگی پیر پر بجھی۔ کینہ توڑ نظروں سے گھورتی ہوئی وہ اٹھی۔ پھر دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ غصے میں سرخ ہوتی اس نے خالی پسٹل اس پر ہی پھینک ماری تھی، جسے خود سے بچانے کی کوشش میں اس نے پکڑ تو لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کافی زور سے اس کی پیشانی پر لگی تھی، جہاں سے اب خون کی بوندیں تیزی سے نمودار ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ اتنی تشدد پسند کب سے ہو گئی آپ؟ ہتھیلی کو پیشانی پر سختی سے جماتے ہوئے وہ تعصب سے بولا۔ جب سے تمہارا اصل چہرہ دیکھا ہے، زہرخند لہجے میں کہتی وہ وہاں سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے پہنچی، پھر راہداری سے نکل کر باہر آ گئی جہاں 2 اسٹیپس نیچے اترنے کے بعد پورچ تھا۔ وہ وہیں رک گئی زید کے پاس، جو پھر کس فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ریشام کو وہاں دیکھا تو بری طرح حیران ہوا۔ تم سالار بھائی کے مینیجر تھے، تم بھی ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ؟ اب کہ اس کے زیر عتاب وہ آیا تھا۔ ایسی بات نہیں بھابھی، اصل میں انس سر کا دوست ہوں۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہیں پا پایا تھا۔ دوست ہو تو پھر اسے سر کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ ریشام کے پیچھے کھڑے انس کو دیکھ رہا تھا جس نے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر 2 انگلیوں سے وہاں سے 9-2-11 ہو جانے کا اندیا دیا۔ مجھ سے پوچھ لیں، میں بتا دیتا ہوں۔ زید کے وہاں سے نکلتے ہی وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ صرف زید ہی نہیں، آپ کی حویلی میں زیادہ تر ملازم میرے ہی حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اور گارڈز؟ ریشام کو سخت ناگوار گزر رہا تھا اس کا اتنا پرسکون انداز۔ وہ بھی میرے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اور کس کو خریدا ہوا ہے تم نے، یہ بھی بتا دو۔ اب ہر بات تو نہیں بتائی جا سکتی، کچھ باتوں کا راز رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کاش تمہارا کوئی بھی راز کبھی نہ کھلتا مجھ پر، تم انتہائی گرے ہوئے انسان ہو۔ اس کی جانب سے رخ موڑ کر وہ بڑے سے مین گیٹ کو دیکھنے لگی، جہاں کافی سارے گارڈز چوکنے ہوئے کھڑا پہرا دے رہے تھے۔ قریب ہی 2-3 نسلی کتے بھی موٹی سی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ انس غازی کو ایک دنیا سلام کرتی ہے، اور آپ نہ صرف مجھے تھپڑوں سے نواز چکی ہیں، اوپر سے مجھے مسلسل ڈس ریسپیکٹ بھی کر رہی ہیں۔ تم اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہو۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا کہ کس طرح وہاں سے نکلا جائے۔ جب میرے گھر والوں پر تمہاری حقیقت کھلے گی نا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ غازی خاندان سے دشمن کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں بھی اسی خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے۔ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے دشمنی نہ پالیں۔ میں اپنے حریفوں پر رحم نہیں کھایا کرتا۔ انتہائی زہر لگ رہے ہو انس غازی بن کر۔ آپ ابھی تک انس سے ملی ہی کہاں ہیں؟ آپ کے لیے تو میں ابھی بھی یوسف ہی بنا ہوا ہوں۔ انس سے مل لیتی تو شاید آپ کو میں زہر سے بھی بدتر لگنے لگ جاتا۔ اچھا، تمہارا وہ روپ دیکھنا باقی ہے کیا ابھی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولی۔ بالکل، لیکن آپ اسے دیکھنے کی خواہش ہی نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کافی شفاف ہے وہ۔ کیا رشتہ ہے تمہارا حویلی سے؟ خود کو غازی کیوں کہتے ہو؟ آنکھوں میں تپش لیے وہ پوچھ بیٹھی۔ میں کزن ہوں آپ کا، سگا نہ صحیح سوتیلا ہی صحیح۔ میرے کزن؟ جب آپ اپنے دادا جان سے میری شکایتیں لگائیں گی تو تب ان سے پوچھیے گا۔ تم میرے دادا پر الزام لگا رہے ہو۔ الزام لگانا میری فطرت نہیں ہے ریشام بی بی۔ ویسے یہاں سے بھاگنے کی جو ترکیبیں آپ بنا رہی ہیں ان سے باز آ جائیں تو بہتر ہے۔ یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا وہ اس کی سوچ تک رسائی رکھتا تھا؟ تم مجھے یہاں قید کر کے نہیں رکھ سکتے۔ یہ قید نہیں ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ کچھ نہیں سمجھنا مجھے، جان چھوڑو میری۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ بے بسی کے مارے پھر اس کی سی آنکھیں شفاف پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ آپ واپس روم میں جائیں، یہاں نہ بیٹھیں۔ تیز کو نقاباؤں کے پیش نظر وہ نرمی سے بولا، کیونکہ وہ بغیر کسی گرم کپڑوں کے ابھی بھی صرف وہ چور دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی۔ تم مجھے آرڈر نہیں کر سکتے۔ کیا آپ ابھی بھی مجھے اپنا ملازم سمجھ رہی ہیں؟ ملازم تو میں نے تمہیں اس وقت بھی نہیں سمجھا تھا جب تم ایک ملازم کی حیثیت سے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتی وہ کیا کچھ جتا گئی تھی۔ یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔
تم سارے الزام میرے سر پر ڈال کے بریوس جمع نہیں ہو سکتے. بھوک تو لگ رہی ہوگی آپ کو, کھانا کھائیں گی؟ زہر کھلا دو. اچانک ہی موضوع بدل دینے پر اسے گھورتے ہوئے اس نے تب کر کہا. وہ تو اس وقت دستیاب نہیں. اسے بے چارگی سے کہا تو ریشام ایک تیز نظر اس پر ڈالتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانے پڑ گئی. بے ساختہ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ اسی جگہ بیٹھ گیا تھا جہاں سے وہ اٹھ کر گئی تھی. سعدین حویلی کے در و دیوان ماتم کنا تھے. وہاں سوگ کا سماں تھا. جب ہی وہ تیز قدموں سے چلتا وہاں آیا, انس غازی نے ہی اغوا کیا ہے اسے. اس کے اتنے وثوق سے کہنے پر سب چونک کر اسے دیکھنے لگے. تمہیں کیسے معلوم؟ ابیر نے سوالیہ انداز میں پوچھا. ابھی پولیس کے پاس سے ہی ہو کر آ رہا ہوں. جب پولیس کو معلوم ہے تو پھر اس تک پہنچنا آسان ہوگا. وہاز غازی کے کہنے پر سالار نے نفی میں سر ہلایا. یہ ممکن نہیں. پولیس خود اسے پروٹیکشن دے رہی ہے. سب کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے اس نے. کب تک چھپے گا؟ کبھی تو منظر عام پر آئے گا ہی. ابیر کے لہجے میں سنگینی تھی. تو کیا جب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ میری بیٹی ہے جس کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے. ضمیر غازی غصے سے بولے. اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. اسے ریشام کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں ہے, ورنہ ضرور اپنا مطالبہ پیش کرتا. ابیر کا اندازہ ٹھیک تھا کیونکہ صبح سے اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا. یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریشام اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہو. وہ جب اسے جانتی نہیں تو اس کے ساتھ کیوں جائے گی؟ فضول بات نہ کرو سالار. ابیر نے اسے سختی سے ٹوکا. میں صرف تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا. اس نے فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کی, لیکن پھر بھی سب کو سخت ناگوار گزری تھی اس کی بات. وہ صبح کی گھر سے نکلی ہوئی تھی. باہر گہری کالی رات اپنے ڈیرے جما چکی تھی. گھڑی کی سوئیاں 1:30 کے ہندسے پر پہنچ چکی تھیں. جیسے جیسے وقت جا رہا تھا ویسے ویسے اسے ہال اٹھ رہے تھے. کسی بھی طرح اسے صبح سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا, لیکن پہرا اتنا سخت تھا کہ وہ بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. صرف ایک ہی طریقہ تھا وہاں سے نکلنے کا. کسی طرح انس کو راضی کر لیا جاتا, لیکن وہ تو جیسا اس موضوع پر کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا. لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بھی تو کچھ نہیں ہونے والا تھا. ایک ناپسندیدہ فیصلہ کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا. پھر بھی اس کی تلاش میں کمرے سے نکل کر راہداری میں آئی. طاہرانہ سے نگاہ یہاں وہاں ڈالتے ہوئے سیدھی چل رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ کہاں پر جا رہا ہے. وہ سیڑھیاں نیچے اترنے لگی جب ہی بے ارادہ سی نگاہ بڑی سی گلاس وال سے باہر نظر آتے منظر پر پڑی. ریشام اسی طرف آ گئی تھی جہاں سے باہر لان اور پورچ دکھائی دے رہا تھا. ایک آدمی کو گردن سے پکڑے, پسٹل کی نال سختی سے اس کے سر پر رکھے. وہ کوئی اور نہیں انس ہی تھا, جو صفاقی سے کہتے ہوئے جانے اسے کیا باس پرس کر رہا تھا. آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی. اپنی اپنی گنز لوڈ کیے کچھ گارڈز انس کے پیچھے ہی کھڑے تھے اسے بیک دینے کے لیے. وہ ڈر کے بے ساختہ پیچھے ہٹی. یہ یوسف اس کے لیے اجنبی تھا. جب بھی باہر گولیاں چلنے کی آواز آئی تو اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا. اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا. کیا اس کا یوسف قاتل بھی تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہی دھیان میں روم کی طرف جا رہا تھا. جب ریشام کو وہاں کھڑے دیکھا تو تیزی سے اس کے پاس پہنچا. ریشام, آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے انداز پر حد درجہ فکر مند تھا. مجھے میرے گھر جانے دو یوسف, خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو. اس کے بازو پر پیشانی ٹکائے وہ بری طرح روتی ایک ہی گردان کیے جا رہی تھی. انس نے کرب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اس کی خواہش پوری کرنا اس کے بس میں نہیں تھا. وہ دوبارہ اسے وہاں بھیجنے کا روادار نہیں تھا, لیکن اس کا رونا بھی اس کی برداشت سے باہر تھا. وہ کینہ توڑ نظروں سے اس کی پوچھ کو گھور رہی تھی جو فون کال کان سے لگا گلاس وال کے پاس کھڑا جانے کس سے محو گفتگو تھا. اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے پلٹا تو وہ ابھی بھی پرتپش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے فون بند کر کے جیکٹ کی جیب میں ڈالا. پھر اس کے نزدیک چلا آیا جو بیڈ پر بیٹھی تھی. اگر میں آپ کی بات مان لوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ بدلے میں صرف تمہیں موت ملے گی. اس سے زیادہ کی توقع تم مت رکھنا. آل رائٹ, میرے خیال سے آپ کا موڈ نہیں ہے واپس گھر جانے کا. وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا وہاں سے پلٹ کر جانے لگا جب وہ ہڑبڑا کر اسے پکار گئی. یوسف. وہ رک گیا تھا. پھر پلٹ کر دوبارہ اس کو دیکھا جو تذبذب کا شکار لگ رہی تھی. تم مجھے ابھی حویلی لے چلو. میں دادا جان سے تمہاری سفارش کر دوں گی کہ تمہیں کم سے کم سزا دیں. مجھے کسی اور سے نہیں, آپ سے بدلہ چاہیے. کیسا بدلہ؟ اگر کسی نے آپ پر اس نکاح کو ختم کرنے کا دباؤ ڈالا تو آپ میرے حق میں فیصلہ دیں گے. مجھے صرف اتنی ضمانت چاہیے. دل تو کر رہا ہے ضمانت کے طور پہ 4 تھپڑ اور مار دوں تمہیں. میں اس پر بھی راضی ہوں. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. میں خود پہلی فرصت میں تم سے طلاق لوں گی. اگر آپ کا یہی ارادہ تھا تو آپ کو مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کہ پھر میرا موڈ بدل جائے آپ کو گھر واپس بھیجنے کا. تم مجھے صرف ایک فون کرنے دو میرے گھر پہ. وہ لوگ مجھے خود ہی یہاں سے لے جائیں گے. میرے گھر میں آ کر میرے سامنے آپ کو لے جانا اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے.
اگر آپ کے گھر کا کوئی ایک فرد بھی اس علاقے میں دکھائی بھی دیا تو میرے بندے ایک سیکنڈ ضائع نہیں کریں گے اسے گولی مارنے میں۔ وہ سنگین لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ جانے کس دہشت گرد کے پاس پھنس گئی تھی۔ تمہیں جو ضمانت چاہیے تم لے لو مجھ سے، چاہے تو بلینک پیپر پر سائن کروا لو، لیکن مجھے میرے گھر جانے دو بس۔ وہاں سے نکلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، بس ایک بار حویلی پہنچ جاتی اس کے بعد تو وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتی زندگی بھر۔ جب بھی ایک محفوظ سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے انس نے سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے ایک نصف نوٹ پیڈ اور پین نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ تم سچ میں بلینک پیپر پر سائن کرواؤ گے مجھ سے؟ آپ نے خود پیشکش کی تھی۔ میں نے پیشکش کی اور تمہیں موقع مل گیا فائدہ اٹھانے کا۔ اسے گھورتے ہوئے نوٹ پیڈ اور پین اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے اس نے ایک خالی صفحے پر اپنے سائن کیے، پھر نوٹ پیڈ کو بیڈ پر پھینک دیا۔ چلو اب کھانا بھجوا رہا ہوں آپ کے لیے، وہ کھا لیں پھر چلتے ہیں۔ یوسف پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تم مزید وقت ضائع کر رہے ہو۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے وہ ضبط سے بولی، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی ورنہ میں اپنا ارادہ بدل بھی سکتا ہوں۔ اس کی بڑھتی فرمائشوں پر وہ خون کے گھونٹ بڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انس نے اس کی بات مان لی ہے اور وہ خود اسے حویلی واپس چھوڑنے جا رہا ہے۔ آپ کپڑے بدل لیں بی بی، ایک ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر آتی ملازمہ نے اسے کہا۔ صبح سے زیبیدن کیا ہوا اس کا سفید لباس اب کافی ملک جیسا ہو چکا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، ویسے بھی میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں۔ وہ انکار کر گئی تھی، اور وہ کون سا اپنے ساتھ جوڑے لے کر آئی تھی جو چینج کر لی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنی لبوں سے لگایا ہی تھا جب بھی اس نے وارڈروب کھول کر کچھ دیکھنا شروع کر دیا۔ ریشم پانی پینا بھول کر اسی جانب دیکھ رہی تھی جہاں ایک ترتیب سے کافی سارے قیمتی ڈیزائنر ڈریسز لٹکے ہوئے تھے۔ انس صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ پہن لیں۔ ایک شیشے کے کام سے مزین بھاری سا مہرون رنگ کا جوڑا لیے وہ اس کے پاس آ کر بولی، تمہارے صاحب کے مجھے مقلابے کی دلہن بنا کر چھوڑنے جا رہے ہیں، اسے لے جا کر واپس رکھو اور جو سب سے ہلکا اور سادہ ڈریس ہے وہ لے آؤ۔ ریشم کے کہنے پر وہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ کافی تلاش و بسیار کے بعد گہرے نیلے رنگ کا جوڑا نکال لائی جو سوبر سا تھا، وہ پھر بھی ٹھیک تھا۔ 2-4 لقمے لے کر اس نے ٹرپ پر ایک کھسکا دی تھی، پھر جلدی سے کپڑے چینج کرنے کے بعد بالوں میں برش پھینک کر ان کا میسی سا جوڑا بنایا اور شانے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا۔ اپنی سیاہ چادر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ یقیناً وہ ملازمہ اس کے اتارے ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہ چادر بھی لے گئی تھی۔ وہ باہر جا کر چادر واپس منگوانے کا سوچ ہی رہی تھی، پھر خیال چٹک کر وارڈروب کے پاس چلی آئی۔ جیسے ہی ایک پٹ کھولا، سامنے ہر رنگ کے ملبوسات کی بہار اسے نظر آئی۔ نیچے کچھ شوز اور سلیپرز وغیرہ پڑے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے ساری تیاری کر کے رکھی گئی تھی۔ ریشم نے دوسرا پٹ کھولا تو اس میں انس کے کچھ کپڑے موجود تھے۔ یقیناً وہ خود بھی اس فارم ہاؤس پر کبھی کبھار رہا کرتا ہوگا۔ ریشم کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بحالت مجبوری وہ براؤن کلر کی گرم شال اس نے اٹھا کر اوڑھ لی تھی، جو اتنی بڑی تھی کہ سر پر اوڑھنے کے باوجود بھی وہ اس میں پوری چھپ گئی تھی۔ پھر جب وہ پورٹیکو میں آئی تو اسے خود کا منتظر پایا، جو سیاہ رنگ کی شلوار قمیص سے بے تن کیے نکھرا ستھرا سا کھڑا تھا۔ اس کے اونچے قد پر وہ رنگ جچتا بھی خوب تھا۔ جب یوسف بن کے رہتا تھا تو تب اتنی توجہ نہیں دیا کرتا تھا خود پہ، لیکن ابھی تو اس کی وجاہت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی جانب آتی ریشم نے جب اسے دیکھا تو قدموں میں سستی در آئی۔ نہ جانے کیوں اس کے اتنے ظلم کے بعد بھی اس کا دل انس کی راہ میں ہی رل جانے کو مچل رہا تھا، جس کی طرف سے اس نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں چاہتا تھا آپ میرے رنگ میں رنگ کر اپنے گھر واپس جائیں۔ شاید وہ اسے مہرون والے جوڑے بھیجنے کی بات بتا رہا تھا۔ خیر یہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو اپنی شال اس کے قبضے میں دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ اس کی بائیں آنکھ سے کچھ اوپر لگی سفید بینڈیج کو دیکھ کر اس کا لمحے کو افسوس سے دل بھر گیا تھا۔ واپسی پر دے دوں گی، لیکن جب بولی تو انداز اکھڑا ہوا ہی تھا۔ ریشم، اس نے بھاری لہجے میں اسے پکارا، جس کی دھڑکنیں اس کی آواز پر ہی مدھم پڑنے لگی تھیں۔ ارادہ نہیں تھا میرا بالکل بھی آپ کو یہاں لانے کے بعد واپس بھیجنے کا، صرف آپ کے مجبور کرنے پر آپ کی خاطر ہی کر رہا ہوں۔ تو کیا چاہتے ہو اب اس کے لیے؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو، میں آپ کا خیال کر رہا ہوں تو آپ بھی میرا خیال کیجیے گا۔ مجھے ریشم سننے کی عادت نہیں ہے، مجھے ریشم بی بی ہی کہا کرو۔ اس کی مائع خیز التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سخت لہجے میں بولی، جو آپ کا حکم۔ یوسف نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ مسجد و فجر کی اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ سادین حویلی کے مکینوں کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ کچھ دیر میں سورج نمودار ہو جانا تھا، جس کے ساتھ اس حویلی کی برسوں کی عزت اور ساکھ مٹی میں مل جاتی۔ ریشم کے اغوا کو کئی گھنٹے بیت چکے تھے، جس کا سراغ لگانے کی سرتوڑ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ناکام ہی نظر آ رہے تھے۔ سعادت غازی کو ریشم کی گمشدگی سے زیادہ اپنی انا غرور کی فکر تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان سے نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی۔
لیکن ریشام کی بدولت اب وہ انہی لوگوں کی طنزیہ باتیں سننے والے تھے. ان کی شان رتبہ سب زمین بوس ہونے والا تھا. بیٹھک میں ان کے تینوں بیٹے ان کی دلجوئی کرنے میں پوری کوشش کر رہے تھے. انہیں یقین دہانی کروا رہے تھے کہ اس شخص کو وہ نشان عبرت بنا دیں گے جس نے غازیوں کی بیٹی کو اغوا کر کے ان کی غیرت کو للکارا ہے. 2 ملازم بھاگتے ہوئے وہاں داخل ہوئے. بڑے صاحب ان کے سانس پھولے ہوئے تھے جیسے کافی دور سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں، اور انداز ایسا تھا جیسے جانے کیا حیرت انگیز چیز ان کی آنکھوں نے دیکھ لی ہو. کیا ہوا ہے؟ وہاں آج غازی نے ناسمجھی سے پوچھا. وہ یوسف آیا ہے. کیا وہ پہلی بار یہاں آیا ہے جو اس طرح سے خبر دے رہے ہو؟ اس بار وجاہت غازی نے ناگواری سے کڑے لہجے میں بولا. نہیں بڑے صاحب، وہ اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ کافی سارے گارڈز اور پولیس بھی ہے. اب کہ ان کے چہروں کے رنگ بدلے تھے. بے ساختہ سب نے ایک دوسرے کے متغیر چہرے دیکھے. اور ساتھ میں کون ہے ساتھ میں؟ ضمیر غازی کا انداز لرز رہا تھا. اور ساتھ میں ریشام بی بھی ہیں. اس ملازم کے انداز میں خوشی بھی تھی، تفکر بھی. وہ سب تیزی سے باہر نکلے جہاں پورٹیکو میں صرف انس کی سیاہ پراڈو کھڑی تھی. لیکن حویلی کے دروازے سے باہر پولیس کی گاڑی کے علاوہ کافی ساری گاڑیاں ایک لائن میں دور تک کھڑی دکھائی دے رہی تھیں. جو گارڈز حویلی کی سیکیورٹی پر مامور تھے، انس کے ساتھ آئے گارڈز نے ان پر ہتھیار تانتے ہوئے پوری حویلی کو اپنے حصار میں لے لیا تھا. سعدین حویلی کے احاطے میں جب اس نے گاڑی روکی تو خوشی سے سرشار پرجوشی سے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب انس اس کے دوسرے ہاتھ پر اپنے بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روک گیا. ریشام نے چونک کر اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی. وہ اسے روک لینا چاہتا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات کسی ہارے ہوئے جواری کے سے تھے جو جیت کر بھی شکست کھا چکا تھا. اتنا حوصلہ کر کے مجھے یہاں تک لے آئے ہو تو اندر بھی جانے دو. ریشام خلاف توقع کچھ نرم لہجے میں بولی. وہ اس کی شکر گزار تھی جس نے اس کی بات کا مان رکھا تھا. میرا دل راضی نہیں آپ کو وہاں بھیجنے پر. وہ پچھتا رہا تھا اپنے اس فیصلے پر. اسے ریشام کو یہاں لانا نہیں چاہیے تھا. یوسف، یہ میرا گھر ہے. اب کہ اس کے انداز میں نرمی مخفوت تھی. مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو یہاں اس حویلی کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کی حیثیت سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا مخملی کیس اٹھا کر اسے کھولا. پھر اس میں سے چمکتی دمکتی گولڈ کی چین نکال کر پہلے اس کا لاک کھولا، پھر ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کے گلے میں پہنا دی. اسے روکے ٹوکے بنا وہ اس کی کارروائی کو دیکھتی رہی، کچھ حیرانگی اور کچھ بے یقینی سے. آپ میرے دل کا چین ہے. آپ مجھ سے جدا رہیں گی تو میں بے سکون رہوں گا. کوشش کیجیے گا جلد واپس آنے کی. کتنے نرم اور مان بھرے انداز میں التجا کر رہا تھا وہ. میری واپسی کی امید مت رکھنا. میں اب کبھی نہیں آؤں گی تمہارے پاس. ریشام کی دھڑکنوں میں اشتعال سا اٹھ رہا تھا، لیکن پھر بھی چہرے کے تاثرات کو اس نے سخت ہی رکھا. جب بھی آپ کا ارادہ بنے صرف ایک بار آواز دے دیجیے گا، میں اسی وقت آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا. اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے اس کی جانب جھک کر اس کے شال سے ڈھکے سر کو چومتے ہوئے آنچ دیتے لہجے میں کہتا اسے ساکت کر گیا تھا. اپنی حد میں رہو یوسف. ریشام نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ کے ایک تیز نظر اس پر ڈال کر ناگواری سے کہا. اب حد میں رہنے کا وقت نہیں ہے ریشام بی بی. مسکرا کر پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انس نے ڈیش بورڈ سے اپنی پسٹل اٹھا کر لوڈ کی، پھر گاڑی سے باہر نکل گیا. ریشام بھی اس کی تقریر میں باہر اتر گئی تھی اور اس سے پہلے ہی بھاگتی ہوئی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گئی. ڈی ایس پی رضا غازی کا بیٹا ہے وہ، انس رضا غازی. وہ فون کان سے لگائے جہاں اسے دوسری جانب سے وہ خفیہ ذرائع سے ملی معلومات دی جا رہی تھیں. ڈی ایس پی کا بیٹا. اسے ضبط کا خون بھرا، لیکن اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی. اسے اتنا یقین تو تھا ہی کہ سعدین حویلی سے ٹکر لینے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا. وہ ابھی باقیوں کو بھی اس کی اطلاع دینے کے لیے نکل رہا تھا. جب یہ غیر معمولی سے شور کی آواز آئی تو وہ حیرانگی سے لاؤنج میں نکل آیا. ریشام. سب کے مرجھائے ہوئے چہروں پر جیسے زندگی کی نئی چمک دوڑ گئی تھی. وہ بنا کسی کو دیکھتے بھاگتی ہوئی زاریہ غازی کے گلے لگتے ہوئے رونا شروع ہو چکے تھے. پہلی بار اتنا وقت گھر سے وہ تنہا باہر رہی تھی. تم ٹھیک تو ہونا ریشام؟ ساری خواتین اس کے گرد جمع ہو چکی تھیں. جب بھی مضبوط قدم اٹھاتا وہ وہاں داخل ہوتا دکھائی دیا. ایک نظر اپنی پسندیدہ شال میں لپٹی ریشام کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے وہاں پڑے سربراہی صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا. ایک ہاتھ میں پسٹل لیے جبکہ دوسرے ہاتھ کی کونی کو صوفے کے بازو پر رکھ کر ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر چہرہ ٹکائے وہ ان عورتوں کو ہی دیکھ رہا تھا جو ریشام سے سوالات کیے جا رہی تھیں. جب اسے وہاں شان سے بیٹھے دیکھا تو شدید حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. یوسف، ریشام کو تم واپس لے کر آئے ہو؟ رائمہ غازی نے حیرانگی سے استفسار کیا. یہ میرے ساتھ ہی تھیں رائمہ پھپھو. جہاں وہ اس کی بات پر حیران ہوئی وہیں اس کے طرز تخاطب پر گہرا شوق لگا.
تم یہاں کیا کر رہے ہو یوسف؟ وہ سب اس کی جرت پر حیرت زدہ تھی. اپنی بیوی کو یہاں چھوڑنے آیا تھا. وہ کچھ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہ رہی تھی. اس کی بات پر وہاں آتے ہوئے سالار اور عبیر کے ساتھ ساتھ سعادت غازی اور ان کے تینوں بیٹوں نے بھی سنی تھی. اور سننے کے بعد وہ سب سناٹے میں رہ گئے تھے. حویلی کے ٹکڑوں پر پلنے والا 2 ٹکے کا ملازم اس حویلی کی بیٹی کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا. تو تم ہو انس غازی؟ سالار کے دماغ نے منٹوں میں سارے تفریق جمع کر کے جو جواب اسے دیا تو وہ تلخی اور تمسخر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ باقی سب کے چہرے ایسے تھے جیسے انہیں سانپ سونگ گیا ہو. یوسف انس ہے؟ شدید بے یقینی سے وہ سب کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی شان تفاخر سے بیٹھے انس کو. یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وجاہت تایا غصے سے لرز رہے تھے. بکواس نہیں ہے تایا جان، حقیقت ہے. اس کا اطمینان دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ کر آ کے خود کو غازیوں کا خون کہے گا تو کیا ہم مان لیں گے؟ وہ زہریلے لہجے میں بولا. آپ کو ماننا پڑے گا. میں انس غازی ہوں، ڈی ایس پی رضا غازی کا بیٹا اور سعادت غازی کا پوتا. ایک ایک لفظ کو اس نے چباتے ہوئے ادا کیا تھا. تم جو کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تمہارے اس ڈرامے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. معلوم ہے ہمیں وہ نکاح نامہ جعلی ہے. عبیر کا انداز بھی کڑا تھا. بے شک وہ والا نکاح نامہ جعلی تھا، لیکن آج صبح ہی میرا اور ریشام غازی کا نکاح ہوا ہے جس کی گواہی وہ خود دیں گی. اس کی بات پر سب کو شوق ہی تو لگ گیا تھا. کیا ریشام نے واقعی اس سے نکاح کر لیا تھا؟ بابا مجھے نہیں معلوم تھا یہ انس ہے. سب کی توجہ اپنی جانب ہوتے دیکھ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا. سب کی نظروں میں سوال تھا، ملامت تھی، اشتعال، دکھ، صدمہ، کیا کچھ نہیں تھا. کیا مطلب تمہیں نہیں معلوم تھا؟ تم اسے کیا سمجھ کر نکاح کر رہی تھی پھر؟ کیا یوسف سمجھ کر؟ سالار کے سختی سے دریافت کرنے پر اس کی آواز جیسے حلق میں ہی اٹک گئی تھی. دل الگ بند ہوا جا رہا تھا. کیا ایسے سب کو معلوم پڑنا تھا کہ اس کا پردہ چاک ہونے والا تھا؟ اس سے کچھ نہیں بولا جا رہا تھا. آخر کو اپنے گہنا کا اعتراف اپنے منہ سے کرتی بھی تو کیسے، وہ بھی سب کے سامنے. میں نے گن پوائنٹ پر سائن کروائے تھے پیپرز. بوجھل پر اسرار سی خاموشی میں اس کی بھاری آواز گونجی. وہ اچانک ہی بول پڑا تھا. ریشام نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کی تلقین کر رہا تھا. وہ اسے بچا رہا تھا، اس کا پردہ رکھ رہا تھا. سارا الزام اپنے سر لے کر خود کو اس کی نظروں میں سرخرو کر گیا تھا. ریشام کو بھلے ہی اس سے کتنے شکوے شکایتیں ہوں، لیکن اس سمے وہ شخص اسے دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہو گیا تھا. لب بھینچے وہ کتنے ہی تشکر کے آنسو پی گئی تھی. اور اجرا نکاح نامہ لیے میرے وکیل اور پولیس باہر ہی کھڑے ہیں. اس حویلی کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے انہیں اپنے ساتھ اندر نہیں لے کر آیا. اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے گردن تانے بولا. عاشر اور فاس کہیں باہر تھے. جب انہیں اتنا ملی تو بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں کا ماحول خاصا گرم ہوا تھا. اندر جائیں آپ سب، وہ سختی سے ساری خواتین سے بولا. ممی اسے لے کر جائیں روم میں. رائما کے ساتھ کھڑی روتی ہوئی ریشام کو دیکھ کر اس نے دوبارہ درستگی سے کہا. ویسے بھی یہ حویلی کا یہ وتیرا نہیں تھا. کسی بھی معاملے میں عورتوں کو بولنے یا عمل دخل کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی میری بات؟ سب جا چکی تھی لیکن بری سے وہیں رکی رہی تو وہ تیسو اس پر برسا. وہ جانا نہیں چاہتی تھی وہاں سے. وہیں رک کر سچائی جاننے کی خواہش مند تھی، لیکن عاشق کی موجودگی میں کہاں وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتی تھی. ناچار اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. حویلی کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر یہ فوج اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے تھے تم؟ کیا ہمیں یقین دلانا چاہتے تھے کہ تم واقعی اس حویلی کے بیٹے ہو؟ وہ آج غازی غصے سے بولے. ساری دنیا میں ان کا تماشا لگا دیا تھا اس شخص نے 2 بار ان کے دروازے پر پولیس کو لا کر. آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے، میں آپ ہی کا خون ہوں دادا جان. وہ آج غازی کو جواب دینے کے بعد اس کا روئے سخن سعادت غازی کی جانب مڑ چکا تھا، جن کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے. آنکھوں میں ویرانی سی چھلک رہی تھی. وہ اس کی بات کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں بولے تھے، بس چپ چاپ خاموشی سے اسے اپنے بیٹے اور پوتوں کو جواب دیتے سن رہے تھے. آپ اپنی اولاد کو بتائیں نا اپنی دوسری شادی کے بارے میں. اس کا انداز بے تاثر تھا، لیکن ان سب کو تمانچے کی طرح لگی تھی اس کی بات. بکواس بند کرو تم اپنی. کیا الزامات لگائے جا رہے ہو؟ مجھے خاموش کروانے کے بجائے ان سے پوچھیے حقیقت. اب وہ تلخی سے بولا. ہمیں کسی سے کچھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا چاہتے ہو تم؟ مال، دولت؟ ہم تمہیں بلینک چیک دے دیں گے، لیکن شام کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو گے تم؟ ابھی کے مطالبے پر سب نے چونک کر اسے دیکھا. اگر میں حقیقت بتاؤں تو میں اسی نیت سے یوسف بن کر یہاں داخل ہوا تھا. مجھے سعادت غازی کی پراپرٹی میں سے اپنا حصہ اور اپنی حیثیت چاہیے تھی. میں چاہتا تھا کہ آپ دنیا کے سامنے قبول کریں کہ میں آپ کا پوتا اور رضا غازی آپ کے سگے بیٹے ہیں. لیکن اب مجھے آپ سے، اس حویلی سے کچھ بھی نہیں چاہیے.
مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کبھی سعادت غازی کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا تو کبھی ان لوگوں کے غم و غصے سے سجے چہروں کو۔ تمہیں جتنی رقم چاہیے ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن اس کے بعد کبھی اس در پر مت آنا۔ وجاہت غازی نے مفاہمت کا دامن تھامتے ہوئے اسے جان چھڑانے کی پیشکش کی۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنی کروڑوں کی وراثت ریشام غازی کے صدقے کے طور پر چھوڑ دوں گا۔ مجھے صرف اپنی بیوی سے مطلب ہے، جب تک وہ یہاں ہے اسے میری امانت سمجھ کر رکھیں، میں جلد اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ دادا جان آپ ٹھیک ہیں؟ فاز نے تشویش سے ان کی حالت کے پیش نظر پوچھا، جن کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ فاز انہیں بازو سے تھام کر سہارا دیتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا۔ ریشام کا نام دوبارہ اپنی زبان پڑ لو تو یہیں زندہ گاڑ دوں گا تمہیں، سمجھے؟ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے انس کو گریبان سے پکڑ لیتا، عاشر اور عبیر نے بے ساختہ اسے پکڑ کر روکا تھا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو اگر کر سکتے ہو تو۔ بہرحال جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، باقی اصل حقیقت تو سعادت غازی خود بتا ہی دیں گے۔ اور ایک اور بات، اگر اتنی فوج کو صرف ریشام کو یہاں چھوڑنے کے لیے لا سکتا ہوں تو جب اسے لینے کے لیے آؤں گا تو یہ ضرور سوچئے گا جب کتنی بڑی فوج میرے ہمراہ ہوگی۔ اس کے سکون میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک تمسخر بھری مسکراتی نگاہ ان سب پر ڈال کر اس نے گریبان میں سے ڈارک گلاسز نکال کر آنکھوں پر چڑھائے، پھر ہاتھ کو پیشانی تک لے جاتے ہوئے 4 انگلیوں سے سلام کرتے ہوئے قیمتی قالین کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ سیاہ لباس والا شخص آن کی آن میں حویلی والوں کا غرور مٹی میں ملا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں صفاقی سے بات کرتا وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ اسی حویلی کا خون ہے۔ آپ لوگوں نے اسے اتنی آسانی سے جانے کیسے دیا؟ سالار کا اشتعال کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ان سب سے شاکی تھا جو نہ خود اسے کچھ کہہ رہے تھے اور نہ اسے کچھ کہنے دے رہے تھے۔ فکر مت کرو، اپنے کیے کا ازالہ کرے گا وہ پچھتائے گا سعدین حویلی سے دشمنی پال کے۔ یہ دشمنی نہیں ہے بابا، وہ صرف اپنا حق مانگ رہا ہے۔ ابھی انہیں ضبط سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، لیکن ضمیر غازی کرختگی سے بولے، کیسا حق؟ کون سا حق؟ ہم کیسے مان لیں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ اور اگر سچ کہہ بھی رہا ہے تو کیا اتنے سالوں تک وہ کہاں تھا؟ پہلے کیوں نہیں آ کر اس نے اپنا حق جتایا؟ کیا اسے راتوں رات خواب آیا تھا یا الہام ہوا تھا کہ وہ سعادت غازی کا پوتا ہے؟ اس کا جواب تو دادا جان ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب سچ ہوا تو پھر یہ سچ نہیں ہونا چاہیے ابیر، یہ سچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بار وجاہت غازی نے سنگینی سے کہا۔ یقیناً وہ اس طوفان کی آہٹ کی آواز سن چکے تھے جو جلد یا بے دیر اس حویلی سے ٹکرا کر انہیں اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ انس بھائی، لب بھینچے خالی دل لیے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا جب پشت سے آتی آواز پر رکا۔ آپ نے اسے تو بتایا نہیں دیا کہ آپ کے نکاح میں ہم بھی شریک تھے؟ اس نے رک کر پلٹ کر انہیں دیکھا جو کر فکر مند سے تھے۔ نہیں بتایا۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو ان دونوں نے بے ساختہ سکون کے سانس بھرے۔ اگر اسے معلوم پڑ جاتا تو ہماری جان کو آ جاتی، آپ تو ویسے ہی جان چھڑا کر بھاگ رہے ہیں، فاز نے بے ساختہ تشکر سے کہا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ جان چھڑا کر نہیں بھاگ رہا تھا بلکہ اپنی جان کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں چھوڑ جانے پر مجبور تھا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ اس نے سنجیدگی سے باور کروایا تو عاشر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آپ فکر مند نہ ہو، ہم سنبھال لیں گے یہاں۔ عاشر نے یقین دہانی کرواتے ہوئے ساتھ ہی اندرونی عمارت میں داخل ہونے والے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے اسے کسی آہٹ کے ابھرنے کی آواز آئی تھی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہاں اب تو آپ کا آنا جانا لگا رہے گا۔ وہ مسکرا کر سی آف کرنے کے بعد تیزی سے 2 سٹیپس چڑھنے کے بعد دروازہ کھول کر اندرونی حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے عاشر نے اسے راہداری میں ہی روک لیا تھا۔ وہ اچانک سے اس کے سامنے آ جانے سے چونک کے رکی۔ عاشق کی پیشانی پر لاداداد بل پڑے تھے۔ وہ تیوریاں چڑھائے اسے گھور رہا تھا۔ بریزے نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ چوری پکڑے جانے پر وہ خجالت سے مسکرا کر کہتی صاف مکر رہی تھی، جھوٹ مت بولو، میں تمہیں دیکھ چکا تھا چھپ کر ہماری باتیں سنتے ہوئے۔ اس کی تیوریاں مزید چڑھیں۔ میرا یقین کرو میں نے کچھ نہیں سنا۔ اگر تم نے کسی کے بھی سامنے اپنی زبان کھولی تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ انگلی اٹھائی سختی سے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے عاشر، کیا بریز غازی تمہاری دھمکیاں سننے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ اب کہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بگڑے تھے۔ نہیں، بریز غازی میرے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے بھی پیدا ہوئی تھی۔ وہ بھی دو بدو بولتے ہوئے اس کا پارا ہائی کر گیا تھا مزید۔ اب تو میں چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ یوسف کے ساتھ ساتھ تم بھی ملے ہوئے تھے
और फास भी सब जानता। अभी उसकी बात मुंह में ही थी जब ही आशी ने फुर्ती से उसके मुंह पर हथेली जमाते हुए उसकी तेज आवाज का गला घोंटा। वो दीवार से लगी खूंखार नजरों से उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त के बायस नाकाम ही रही थी। आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें, अपनी जुबान बंद रखना वरना सच में जान से मार दूंगा। आंखों में तपिश लिए वो संगीन अंदाज में उसे धमकाते हुए झटके से छोड़कर वहां से निकल गया था। वहशी इंसान। दोनों हाथों को गालों पर रखकर उन्हें दबाते हुए वो उसकी पुश्त को घूरते हुए बुड़बुड़ाई।